خدا کی قسم میں تو آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کو ہرگز ایسا شخص بھی کندھا نہ دے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے چڑھتا ہو۔ مجھے مدینے کے کتے کھا جائیں ایسے کندھے نہیں چاہیے جو گستاخ رسول ہوں، گستاخ صحابہ و اہل بیت ہوں۔ اپنا سوال ہی نہیں، اپنا باپ بھی ہو تو اپنے کسی کام کا نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی، وہ جنتی صحابی ہے۔ جی آپ نے ابھی دیکھا ان کامیڈین کو کہ یہ پوری فورس لگا رہے ہیں اپنی جہالت میں کہ یزید کے باپ کو جنتی ثابت کریں، ان کا عرس منا رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ ہی کی بخاری سے ہم نے ثابت کیا حدیث نمبر 2812 پر صحیح بخاری کہ سرکار نے کہا عمار یاسر کو شہید کرنے والا، قتل کرنے والا جہنمی ہے، جہنمی گروہ ہے۔ اس کے باوجود ہم نے ایک اور ویڈیو بنائی کہ خود جناب عائشہ تاریخ طبری سے ثابت کیا کہ امیر-e-شام کو ہر نماز میں ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں دیتی تھیں۔ اس کے باوجود بھی آپ ان کے عرس منا رہے ہیں، انہیں جنتی ثابت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اگر آپ کو عرس منانا ہے تو آپ عمار یاسر کا عرس منائیے، آپ کو عرس منانا ہے تو ابو ذر غفاری کا عرس منائیے، آپ اپنے چاروں خلیفوں کا عرس منائیے۔ آپ یہ کام صحابہ کی محبت میں نہیں کر رہے، آپ اہل بیت کے بغض میں یہ کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ کامیڈین تھے، آپ کامیڈی کرتے تھے، قلعے رکھنا سکھا رہے تھے اور بہت سی کامیڈی کرتے تھے، عمر شریف کے شو پرانے ہو گئے، آپ اچھے لگ رہے تھے، لیکن اب آپ بن چکے ہیں ناسبی۔ تو میں امیر-e-شام کا آپ کو ایک اور کارنامہ دکھاتا ہوں، میں آپ ہی کی کتابیں ثابت کروں گا کہ امیر-e-شام خود مولا کائنات، خود نبی مکرم اور اللہ پر لعن کرتا تھا، جنت کے شہزادوں پر لعن کرتا تھا۔ تو آپ ٹھیلوں پہ سبزی بیچتے تھے، آپ اگربتیاں بیچتے تھے، اسی میں آپ کا برائٹ فیوچر تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کبھی اسکول کی شکل بھی دیکھی ہے، آپ نے بخاری 2812 ہی پڑھی ہوتی، کاش آپ نے اپنی ہی تبری پڑھی ہوتی۔ لیکن بہرحال میں آپ کو آپ ہی کے جسے آپ جنتی بنانا چاہ رہے ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ آپ کو ایک اور کارنامہ ان کا بیان کریں، تھوڑی سی تمہید باندھوں، پھر آپ کو ایک منزل کی طرف لے کے جانا ہے۔ The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said loving Ali is a sign of belief and hating Ali is a sign of hypocrisy۔ علی تیری محبت ایمان ہے، تیرا بغض، تیری نفرت جو ہے وہ نفاق ہے۔ صحیح ترمذی والیوم 5 پیج 643، سنن ابن ماجہ والیوم 1 پیج 142، مسند امام احمد بن حنبل والیوم 1 پیج 88، 95، 128۔ ایک اور حوالہ دے چلوں، مسند امام احمد بن حنبل والیوم 5 حدیث نمبر 14، The messenger of Allah took the hand of Imam Hassan and Hussein and said, whoever loves me, whoever loves these two and their father Ali and their mother Fatima salamullah alayh will be with me on the day of resurrection۔ وہ روز محشر میرے ساتھ ہوگا جو ان سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، ان کے باپ اور ان کی ماں سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور حوالہ صحیح مسلم والیوم 1 حدیث نمبر 146، The Prophet says to the commander of the believer، یا علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا سوائے مومن کے، اور تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا سوائے منافق کے۔ تو کامیڈین آپ اگر مسلم ہی پڑھ لیتے تو آپ صحیح مسلم بن جاتے۔ Let's see what the Quran says about منافق۔ سورہ نساء 4th chapter of the Holy Quran, verse number 145، إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Verily the hypocrites shall be in the lowest depth of the hellfire and you will not find a helper for them۔ یقیناً منافقین علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے، اور قرآن نے کہا کہ منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو جنت کے جو مدینے کے کتے آپ کو کھائیں نہ کھائیں کا مجھے نہیں پتا، لیکن آپ یہیں پر ہوں گے امیر-e-شام کے ساتھ انشاءاللہ۔ مسند امام احمد بن حنبل والیوم 6 پیج 323، فضائل صحابہ احمد بن حنبل والیوم 2 پیج 594، ٹریڈیشن 1011، المستدرک الحاکم علی صحیحین میرے پاس موجود ہے، والیوم 4 پیج 274، حدیث نمبر 4616۔ The messenger of Allah said صلی اللہ علیہ وسلم، whoever curse Ali curse me، whoever curse me curse Allah۔ جس نے علی پہ لعن کی اس نے مجھ پہ لعن کی، جس نے مجھ پہ لعن کی اس نے اللہ پہ لعن کی، جس نے مجھے گالیاں دی whoever revile Ali revile me، جس نے علی پہ گالی دی اس نے مجھے گالی دی، سرکار کو گالی دی، نعوذ باللہ، اور جس نے سرکار پر کو گالی دی نعوذ باللہ اس نے اللہ پر گالی دی۔ Now I will show you from your own box۔ I have لانگ لسٹ، میں نے اس کو سمرائز کیا ہے کہ امیر-e-شام مولا کائنات کو پر لعن کرتا تھا اور گالیاں دیتا تھا معاذ اللہ۔ ریفرنس پہلا عقد الفرید والیوم 2 پیج 300 بائی ابن ربی، تاریخ المذاہب الاسلامیہ والیوم 1 پیج 35 بائی محمد ابو زہرہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، the wife of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم wrote letter to معاویہ ابن ابی سفیان
اور اس لیٹر میں لکھا کہ you are cursing Allah and Prophet Muhammad on the pulpits because you curse Ali ibn Abi Talib, and I am the witness that I have heard myself that the Prophet ﷺ said, whoever curse Ali curse me, and whoever curse me curse Allah. Reference to Sahih Muslim, book 44 Hadith number 50, Sahih Muslim, book 31 Hadith 5915, narrated by Sa'd ibn Abi Waqqas. Muawiyah, the son of Abu Sufyan, gave order to Sa'd that what prevents you from refraining from cursing ابو تراب، علی کو گالیاں دینے سے؟ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تجھے کون سی چیز روکتی ہے کہ تو علی پر لعن نہیں کرتا، گالیاں نہیں دیتا؟ خیر حدیث لمبی ہے، تو جناب سعد نے جواب دیا کہ علی کے میں نے 3 ورچوز رسول اللہ سے ایسے سنے ہیں کہ I will never curse علی، میں حضرت علی پر کبھی لعنت نہیں کروں گا۔ یہ صحیح مسلم ہے۔ Sahih Muslim, Volume 4, page 1874, Hadith 38, History of Tabari, Volume 2, page 116. It is narrated on the authority of Abu Hazim that in the time of Muawiyah, the governor of Medina, called Sahal ibn Sa'd and ordered him to curse Ali, but Sahal refused to do so. مدینہ کے گورنر نے معاویہ کے دور میں سہل ابن سعد کو بلایا اور کہا کہ تو علی کو لعنت بھیج، علی پر لعنت بھیج معاذ اللہ، جسے سہل نے ریفیوز کیا۔ It was in the day of Banu Umayyah, at the time of Muawiyah, that 70,000 members were used to curse Ali ibn Abi Talib. It was the sunnah of Muawiyah and their governors. حوالہ 70,000 ممبروں سے معاویہ کے دور میں حضرت علی پر لعنت اور سب و شتم کرائے جاتے تھے۔ ہسٹری آف تبری، والیوم 4 پیج 188، ہسٹری آف ابن کثیر، والیوم 3 پیج 234، البدایہ والنہایہ، والیوم 8 پیج 259۔ سوائی مورخہ ابن حقی نے بھی اس بات کو لکھا، بنو امیہ یعنی معاویہ کے دور میں حضرت علی کو معاذ اللہ ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھیں۔ تاریخ تبری، والیوم 3 پیج 470۔ یہ اسکرین شاٹ دکھ رہا ہے آپ کو۔ معاویہ قنوت میں حضرت علی، حضرت ابن عباس، مالک اشتر، امام حسن اور امام حسین پر لعنت بھیجتا تھا۔ جی اگربتی والے بھائی، یہ آپ کا رضی اللہ ہے، یہ آپ کا جنتی ہے، آپ کو مدینے کے کتے کھائیں، آپ کو مدینے کے کتے نہیں کھائیں گے، آپ کو جہنم کی آگ کھائے گی۔ خلافت ملوکیت بائی ابو العالم مودودی صاحب، پیج 174۔ معاویہ کا حضرت علی کو ممبر رسول پر گالیاں دینا، یہ معاویہ کی سنت تھی کہ معاویہ کے دور میں نعوذ باللہ حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، اور ایون کہ مسجد نبوی کے ممبر سے بھی رسول اللہ کے بہترین جس سے محبت کرتے تھے اس شخص کو گالیاں دی جاتی تھی، اور معاویہ گالیاں دلواتا تھا۔ آخری حوالہ تاریخ یعقوبی، والیوم 2 پیج 466، اسکرین شاٹ ہے۔ معاویہ نے عید کے خطبوں کو پہلے پڑھنا شروع کیا، جو کہ بعد میں پڑھے جاتے تھے، کیونکہ لوگ نماز پڑھ کر چلے جاتے تھے اور حضرت علی پر نہ لعنت سنتے تھے لعنت دیتے تھے۔ اسی لیے معاویہ نے ایک اور بدعت کی کہ پہلے خطبوں کو بعد میں رکھا تاکہ لوگ حضرت علی پر لعن کریں بھی نعوذ باللہ اور لعن دے بھی۔ تو بپا کامیڈین، آپ اگربتی بیچتے تھے، آپ کا واقعی میں بہت بڑا برائٹ فیوچر تھا، آپ کامیڈی کرتے تھے، عمر شریف ختم ہو گیا تھا، ہم آپ کو دیکھ لیتے تھے، لیکن اب آپ نازی بن چکے ہیں۔ ہم نے المستدرک الحاکم اور احمد بن حنبل سے ثابت کیا کہ جس نے علی پہ لعن کی اس نے مجھ پہ لعن کی، اور ہم نے ڈھیروں حوالے آپ کی کتابوں کے دیے کہ معاویہ اپنے دور میں لعنت بھیجتا تھا حضرت علی پر اور لعنت کرواتا تھا، اور جو نہیں کرتے تھے انہیں بھی قتل کرتا تھا۔ یعنی کہ رسول اللہ کو گالیاں دینے والا، نعوذ باللہ رسول اللہ پہ لعن کرنے والا، اللہ پہ لعن کرنے والا، امام حسن حسین پہ لعن کرنے والا، آپ مر رہے ہیں، اس کا عرس منا رہے ہیں، آپ اس کو جنت میں لے آ رہے ہیں۔ پروردگار آپ کو مدینے کے کتے بھی کھائیں، آپ کی خواہش یہ بھی پوری ہو، آپ سورہ نساء 145 کے مصداق بھی ہیں۔ پروردگار آپ کو یزید اور اس کے باپ کے ساتھ محشور کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔